الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے اور خوبصورت نظام رمضان کے حساب سے بنایا ہے. علیحدہ سے اللہ کی جانب سے ایک خاص انتظام اس امت کے لیے رمضان میں ہوتا ہے. چنانچہ رمضان کی پہلی رات ہی کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جو آدمی جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال کرے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے، اور جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی محنت کرے اس کے لیے راستے آسان کر دیے. نمبر 2، وہ شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دھرتی پر سرکشی مچاتے ہیں، ان تمام کے تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی روزوں کو نہ خراب کرے، تاکہ مسلمانوں کا رمضان المبارک کا مہینہ نہ وہ تباہ کرے. چنانچہ یہ دوسرا اللہ کا انتظام ہوا. تیسرا انتظام یہ ہوا کہ آسمان سے روزانہ ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ دنیا میں ایک آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والوں آگے آ جاؤ، یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، نیکی کرنے والوں آگے آؤ، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہ کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے. اس آواز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں نیکی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے. چوتھا انتظام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، نیکیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. کیسے کہ اگر غیر رمضان میں ایک آدمی فرض ادا کرتا ہے
اور رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو رمضان کا فرض غیر رمضان کے فرضوں پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر غیر رمضان میں نفل ادا کرتا ہے تو وہ اس مبارک مہینے میں فرضوں کے برابر اس کی قیمت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک علیحدہ سے انتظام ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیا، جاؤ روزے داروں کی دعاؤں پر جا کر آمین کہو، افطار میں، سحر میں، جہاں جہاں لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص الخاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، اور پوری کی پوری رات اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک مبارک رات دی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں جس نے عبادت کر لی ایسا ہے گویا کہ 1000 مہینے اس نے عبادت کی، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس نے عبادت کی۔ تو اللہ کی طرف سے اس مبارک مہینے کے لیے ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی نیکیوں کو بڑھا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، فرشتوں کو مسلمانوں کے ساتھ لگا دیا گیا کہ تم ان کے روزوں پر آمین کہو، شیاطین کو جھگڑ دیا گیا کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی رحمتوں کا فیضان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہ بدل سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اتنی آسانی کے باوجود بھی، تو اس کے لیے بڑی تباہی اور بربادی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس تباہی اور بربادی سے بچائے۔ آج ہم نے یہ احتساب کرنا ہے کہ اللہ نے اتنا نظام بدلا ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ آج ہم تیسرے عشرے میں چل رہے ہیں اور آخری عشرہ ہمارا گویا کہ چل رہا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اتنا نظام بدلا، اللہ نے میرے لیے اتنا نظام بنایا، میرے لیے اہتمام کیا۔ جیسا کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ خاص آپ کے لیے انتظام کیا گیا، یہ آپ کے لیے بنایا گیا، یہ آپ کے لیے پکایا گیا۔ وہ ایک ایک شے لا کر پیش کرتا ہے، اور آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے اگر کوئی بھی تاثر نہ جائے کہ ہاں بھائی آپ نے واقعی کام کیا، آپ نے واقعی محنت کی، آپ نے بہت اچھا کیا، اگر کوئی بھی تاثر نہ جائے ہماری طرف سے تو یہ کوئی دانائی اور عقل مندی تو نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنا نظام بن گیا، اتنا انتظام ہوا کہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ بخشا جائے، کسی نہ کسی طرح سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح سے یہ اپنی بخشش کا فیصلہ کرا دے۔ روزوں کے متعلق فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ فرمایا کہ جناب جس نے روزہ ایمان کے ساتھ رکھا، ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رات جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، جس نے رات کا قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس کو لیلۃ القدر کا قیام نصیب ہو گیا اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے انتظام اور اہتمام ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں نے بھی کچھ اہتمام کیا کہ نہیں۔ یہ ہے احتساب۔ آج ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں نے اللہ پاک کی طرف سے دی گئی انعامات اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو کیا بدلا ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنے نظام کو بدلا، یا جس طرح سے رمضان سے پہلے میری زندگی گزر رہی تھی، جس حرام اور گناہ میں میں مبتلا تھا، آج بھی اگر اسی گناہ میں مبتلا ہوں، اور جس اللہ کے حکم کو رمضان سے پہلے ترک کر رہا تھا آج بھی اسی کو اسی طرح سے ترک کر رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو رمضان سے پہلے میں نے چھوڑ رکھی تھی، آج
بھی اگر اسی طرح کی میری حالت ہے تو پھر کامیابی نہیں، پھر تباہی، پھر ہلاکت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سب سے کہا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم ممبر کے پاس جمع ہو گئے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلما ارتقى درجتاً، جب آپ نے پیڑی سیڑھی پر پیر رکھا آپ نے کہا آمین، اور فلما ارتقى الثانیۃ، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا پھر کہا آمین، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے یہ کہا کہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، کہ آج ہم نے آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ ممبر پر سنے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں سنے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ عرض علی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، قلت آمین۔ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی تباہ ہو گیا، وہ آدمی جنت سے دور ہے، نہیں جا سکے گا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعدن لمن ذکرت عنده فلم يصل عليك، قلت آمین، کہ وہ آدمی بھی تباہ ہو گیا جس کے سامنے آپ کا مبارک اور پیارا نام لیا جائے اور پھر آپ پر وہ درود شریف نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود کا بہت التزام کیا کرو، درود کا بہت التزام کیا کرو۔ جس مجلس میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنو زبان پر درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، اور پھر حق ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے، جبریل کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، اور میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جب تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو یہ کہا کہ بعدن لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ، کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا۔ کون؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور یہ ان کی خدمت نہ کر سکا، یہ ان کی خدمت نہ کر پایا، اور وہ ماں باپ اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ نہ بن سکے، یہ آدمی بھی تباہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ غور فرمائیں کہ تین آمین کہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کی اور اس بددعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ جب امام دعا کرتا ہے یا آپ کہیں بھی مجلس میں ہوتے ہیں تو اگر یہ لفظ میں کہوں کہ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما تو آپ کیا کہیں گے؟ آمین۔ کیا مطلب ہے کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ اسے قبول کر لے، اے اللہ ہاں جیسے انہوں نے کہا ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ گویا کہ پورا مجمع مل کر آمین کہہ رہا ہے، اور پھر یقیناً جب سب کی آمین ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منبع خیر ہیں، آپ علیہ السلام خیروں کا مجموعہ ہیں، آپ خیروں کا مجسمہ ہیں، آپ علیہ السلام سراپاہ خیر ہیں۔
جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہہ رہے اور دعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو کہ سید الملائکہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے جو سید الانبیاء والرسل ہے، اور دن بھی وہ جمعے کا ہے جو سید الایام تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے مہینہ سید الشہور جو تمام مہینوں کا سردار کہلاتا ہے، اور جگہ وہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک کا حصہ یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جبریل بد دعا کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے، دن بھی ہو جمعے کا، اور اسی طرح سے جگہ بھی ہو مقدس، مہینہ بھی ہو رمضان کا، تو بتائیے گا اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا؟ یہ کیوں کہلوایا؟ یہ کیوں کہلوایا؟ یہ بات سمجھنے کی، یہ کیوں کہلوایا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بددعائیہ کلمات پر آمین کہی، کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس امت کے لیے کتنا نظام بنایا۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی بھی نہ بدلہ دیا جاتا اور صرف کہا جاتا کہ سال میں 11 مہینے خوب مزے اڑائے ہیں، ایک مہینہ تم روزے رکھو شکرانے کے طور پر، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تھا، تب بھی اللہ کا 100% عدل تھا، تب بھی اللہ کی جانب سے انصاف ہوتا۔ مگر یہاں تو صورتحال ہی الگ ہے، یہاں تو ہر عمل کی قیمتیں ہی بڑھ گئی، یہاں تو اعمال کے درجے بلند کر دیے گئے، یہاں تو اللہ کی طرف سے نظام بن گیا، یہاں تو اللہ کی طرف سے جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، ملائکہ اتر آئے کہ جو دعاؤں پر آمین کہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر مجھے اس کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں کہ اتنا کچھ دیا کیوں نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا۔ ایک شخص بادشاہ کی طرف سے آتا ہے، دروازے پر گیٹ کھٹکھٹا کے دروازہ بجا بجا کر کے آپ کو انعام دیتا ہے، نوازشیں کرتا ہے بادشاہ کی طرف سے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کئی طرح کا نظام بنایا گیا، مگر ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور اس کے کانوں میں جوں تک بھی نہیں رینگی، تو کیا کہا جائے گا کتنا بد نصیب آدمی ہے۔ اسی طرح سے اس مبارک مہینے میں اگر کوئی آدمی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو یقیناً اس کے لیے پھر تباہی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس تباہی اور بربادی سے بچا لے۔ اور پھر 3 عشرے اس طرح کے بنائے، ایسے 3 عشرے دیے، ہر عشرے کی قدر و منزلت علیحدہ علیحدہ بنائی، کہ پہلے عشرے کو رحمت کا بنا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیضان، رحمتوں کا فیضان سب، دوسرے عشرے کو متعین فرما دیا اس میں بخشش کی جائے گی، اس میں بخشش مانگو، تیسرے عشرے میں کہا اس سے جہنم سے خلاصی دے دی جائے گی، بس اتنی خلاصی دے دی جائے گی، اتنی خلاصی دے دی جائے گی، گویا کہ سمجھ لو کہ سب کے سب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جو جہنم سے آزاد ہونا چاہے گا، جو نہیں آزاد ہونا چاہے گا اسے نہیں، جو جنت میں داخلہ چاہے گا اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جو جہنم سے خلاصی چاہے گا اس کے لیے اللہ تبارک تعالی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دے گا۔
پھر بھی اگر ایک آدمی اپنے آپ کو نہ بدلے، اپنی زندگی کو نہ بدلے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو، فرض نماز کا اہتمام نہ ہوا، نوافل کا اہتمام نہ ہوا، اور نماز تہجد کا اہتمام نہ ہوا، اور روزہ رکھ کر گناہوں کو نہ چھوڑا، غیبت پھر بھی نہ چھوٹ سکی، جھوٹ پھر بھی نہ چھوٹ سکا، آنکھوں کا غلط دیکھنا پھر بھی نہ رک سکا، کانوں کا غلط سننا پھر بھی بند نہ ہو سکا، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کے لیے رمضان کسی طرح کا فائدہ نہیں دے رہا۔ تو احتساب یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا، اللہ پاک نے اتنی نوازشیں کی ہیں اور میں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ عقل مند اور دانا آدمی وہ ہے جو وقت نکلنے سے پہلے پہلے سوچ لیا کرتا ہے، وقت جانے سے پہلے پہلے سوچ لیا کرتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے مہلت نہیں آئے گی، پھر وہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی جس نے، میں نے، آپ نے جس نے اعمال میں کوتاہی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے کوتاہی کا ازالہ کرنے کا وقت ہے، تدارک کرنے کا وقت ہے، ازالے کا وقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ابھی بھی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اور جب انسان رو رو کے، گڑ گڑا کر کے، لگ کر کے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی بخشش کا فیصلہ کرے گا، چونکہ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی نیکیوں کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتا، اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے تو اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش کا بھی فیصلہ کر دے گا۔ تو ان آخری ایام میں لگ کر محنت کی جائے۔ اگر پورا کا پورا مہینہ ایک آدمی اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے، رمضان کے مہینے کا تقاضا تو یہ ہے کہ پورا مہینہ دن بھی اور رات بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بندگی میں لگا جائے، اللہ کی عبادت میں لگا جائے۔ چلو اگر پورا مہینہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکا، اپنی مشغولیات اور مصروفیات بھی تھی، مگر ادھر سے اعلان یہ بھی ہوا کہ تمہارا رزق بڑھا دیا گیا ہے، رزق تمہارا دگنا کر دیا گیا ہے۔ جب رزق دگنا ہو گیا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ زیادہ وقت آدمی کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رزق کے معاملے بھی اللہ پاک نے آسان فرما دیے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو آخری عشرے کی کوشش کر لیتا، آخری عشرے کے دن سارے کے سارے اللہ کو دے دو، یا کم از کم راتیں ساری کی ساری اللہ کو دے دو، اپنا آرام اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جو معتکف ہیں وہ مسجد میں، جو غیر معتکف ہیں وہ اپنے گھروں میں بھرپور اہتمام کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے گا، اس مبارک مہینے میں جو آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کا ثمرہ اور اس کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ پورے 11 مہینے کے لیے یہ زینہ اور یہ سیڑھی ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جو اعمال اس مہینے میں آپ نے کرنا شروع کر دیے، جو توبہ آپ نے اس مہینے میں کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے پورا سال ان اعمال کی توفیق دے گا۔ اعمال شروع کرو، استقامت اختیار کرو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ بڑا عجیب کلام، کیا ارشاد فرمایا؟ جو لوگ ایمان لے آئے، توبہ گناہوں سے کر لی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات کرتے رہے، دیگر خیر کے اعمال بجا لاتے رہے،
گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ثم استقاموا، اس کے بعد جم گئے، اسی عادت پر جم گئے، اعمال کرنے کی عادت لگ گئی، گناہ سے بچنے کی بات دل میں پیدا ہو گئی، گناہ سے بچنا شروع کر دیا، اس پر جم گئے۔ پہلے زندگی میں رمضان سے پہلے بہت سارے گناہ تھے، یہ مبارک مہینہ آیا اور اس مبارک مہینے نے اس کی زندگی کو بدلا، اور اب اسی بدلی ہوئی زندگی پر جم گیا ہے، پرانی والی زندگی کو اس نے چھوڑ دیا، اس پر اس نے استقامت اختیار کر لی، تو کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے چھوٹنے پر کوئی بھی حزن نہ کرو، دنیا کے چھوٹنے پر کوئی رنج نہیں ہے، آخرت کا بھی تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے استقامت اختیار کی، تو گناہوں سے بچتا رہا، تو نیکیوں پر جمع رہا، نافرمانیوں سے پیچھے ہٹتا رہا، تو دین پر جمع رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر تو نے استقامت اختیار کی ہے، لہٰذا آج کوئی غم تیرے لیے نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تو دنیا میں نیک کام کیا کرتا تھا اس وقت بھی ہم تیرے ساتھ ہوتے تھے، اور آج آخرت میں ہے آج بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے۔ یہ فرشتہ آ کر اس سے یہ کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور دنیا میں تو نے روزے کی حالت میں جن جن کاموں کو چھوڑا تھا، رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے تو حرام کاموں سے بچتا رہا، گناہوں سے تو بچتا رہا، نافرمانیوں سے بچتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے تو نے گناہوں کو چھوڑے رکھا، اور نیکی پر تو جم کے اپنے آپ کو مضبوطی سے جما کر تو نیکی اختیار کرتا رہا، تو اب تجھے کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے تو نے وہ چیز چھوڑی تھی، آؤ آج یہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا، یہاں چاہت نہ پوری کرو، یہاں جو چاہوں گا کھاؤں گا نہ، یہ نہ کرو، یہاں جو چاہوں گا دیکھوں گا یہ نہ کرو، یہاں جو چاہوں میں بولوں گا یہ نہ کرو، یہاں جو چاہوں گا کروں گا نہیں، یہاں پابندی کر لو، پھر آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہاں یہ اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو تمہارا جی چاہے آج مانگو، آج ہر شے تمہیں ملے گی۔ اور عجیب بات، یہاں تو افطار کے وقت کیا تھا، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کسی کے یہاں مہمان بن کے چلے گئے اور کوئی آپ کا میزبان ہے اور اچھے اچھے کھانے آپ کے سامنے رکھے گئے، اور وہاں کیا ہوگا آخرت میں؟ نزلا من غفور الرحیم، وہاں اللہ تبارک تعالی خود بذات خود اللہ پاک جو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تبارک تعالی آپ کا میزبان ہوگا اور آپ سب اللہ کے مہمان، یہ ملے گا روزے پر، وہاں اللہ خود استقبال کرے گا، آؤ تم نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، تم نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، آج میں خود تمہیں بدلہ دوں گا، آج میں خود کھڑا ہوں تمہیں بدلہ دینے کے لیے، آج میں خود ہوں تمہیں بدلہ عطا کرنے کے لیے، تم نے حرام میری خاطر چھوڑا تھا، تم نے گناہ میری وجہ سے چھوڑے تھے، میرے خوف سے میری محبت سے تم نے گناہوں کو چھوڑا تھا، آج میں خود تجھے نوازوں گا، خود تجھے عطا کروں گا۔ تو ایک تو روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ کب سے کب تک بولو؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پہ جا کر افطار ہوتا ہے، یہ 30 یا 29 دن کا روزہ رکھ کر یہ ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے ساری زندگی کے روزے کہ بلوغ سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے ساری زندگی کا، اور موت پر جا کے افطار ہوتا ہے۔ وہ کیا روزہ ہے؟ یہ حرام اس کو نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ دیکھنا حرام نہیں جانا، ادھر یہ سننا حرام مت سننا، یہ بولنا حرام مت بولنا، یہ کھانا حرام مت کھانا، یہ روزہ ساری زندگی کا ہے۔
جس طرح سے اس وقت آپ سب کے سب ہم الحمدللہ روزے دار ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، حلق بھی خشک ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی پانی لاتا ہے، آپ کے سامنے کوئی کھانا لاتا ہے، اپنے گھر کا کھانا ہو، اپنے رزق حلال کا کھانا ہو، مگر آپ نہیں کھائیں گے، کہا جائے گا اس وقت یہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ کب حلال ہوگا؟ یہ غروب آفتاب کے وقت حلال ہوگا، جب سورج غروب ہوگا تو یہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح سے جس طرح سے یہ کھانا حلال آپ ابھی نہیں کھا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے سے یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے وہ ہمیشہ تم سے دور رہنی چاہیے۔ جیسے ابھی کھانا دور ہے آپ سے، آپ اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو اپنے پاس نہیں لاتے، اسی طرح سے زندگی میں ہمیشہ حرام سے اپنے آپ کو دور رکھو اور حرام کو اپنے قریب مت آنا۔ یہ ہے مقصود اس روزے کا۔ یہ اگر حاصل ہو گیا تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خیریں اور ہمارے لیے برکتیں اور ہمارے لیے رحمتیں پھر سمیٹ کر لایا ہے۔ پھر ہمارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پھر جب عید ہوگی تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ عید والے دن پھر اعلان ہوگا کہ اللہ پاک پھر فرشتوں سے پوچھے گا، بتاؤ وہ آدمی، وہ مزدور جس نے مزدوری کا حق ادا کیا ہو اسے کیا ملنا چاہیے؟ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا۔ اللہ کوئی پوچھنے کا پابند نہیں ہے، مگر اس امت کو سمجھانا ہے۔ یہ باتیں ہیں محبت کی، یہ باتیں ہیں تعلق کی، یہ باتیں ہیں پیار کی، کہ اس امت کے ساتھ اللہ کی خصوصی نوازش ہے، انعام ہے، کرم ہے۔ اللہ ایک طرف ان بندوں کو دیکھ رہا، ایک طرف اپنے فرشتوں کو دیکھ رہا، اور ان بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک رشک فرما رہا۔ دیکھا انہوں نے روزہ رکھا، ارے فرشتوں بتاؤ ان کو کیا ملنا چاہیے، کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس مزدور نے مزدوری پوری کی ہے اس کو پوری پوری اجرت ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے کہا اجرت ملنی چاہیے، میں نے آج ان کو اجرت دے دی، ان کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے اجرت، اور ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اے اللہ یہ سعادتیں ہمیں عطا فرما، یہ اللہ سے مانگ لو، یہ دن ہے مانگنے کے۔ پھر عید والا دن آئے گا تو پھر اس دن کے اندر لطف ہے، پھر مزہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح سے روزے میں اور اعمال، جیسے فطرانہ روزے کا ہے، فرمایا کہ یہ روزے کا فطرانہ، اس کے دو فوائد، طعمۃ للمساکین، ایک تو مساکین اور غرباء کے لیے اعانت ہو جائے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے اور ان کے لیے راشن کا بندوبست ہو جائے، اور فرمایا دوسرا جو روزے کی حالت میں آپ نے لغویات کی ہیں، جو بیہودہ کام ہو گئے ہیں روزہ رکھ کر، تاکہ ان بیہودہ کاموں کا کفارہ ہو جائے، تدارک ہو جائے۔ کتنا مہربان اللہ، کتنا کریم اللہ کہ اس نے تدارک کے راستے بھی بتلائے۔ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، بیہودہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بھی ہم حق نہیں ادا کر پائے۔ اگر کوتاہی ہو گئی ہے اور غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان غلطیوں کا تدارک ہو سکتا ہے، معافی مانگ کر تدارک ہو سکتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کر کے اس کا تدارک کرو۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کیا جائے، عید کی نماز سے قبل صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے اس طرح سے دیا جائے۔ آپ جو ہے وہ کشمش سے بھی ادا کرتے تھے، آپ کھجور سے بھی ادا کرتے تھے، جو سے بھی ادا کرتے تھے، گندم سے بھی ادا کرتے تھے۔ یہ 4 اجناس سے صدقۃ الفطر ادا ہوا کرتا تھا، مگر چونکہ ہمارے یہاں آج کے دور میں ہمیں سب سے سستی گندم ہی پڑتی ہے، تو اس لیے ہم گندم ہی کو بنیاد بنا لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے، 2 باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ایک تو اپنی حیثیت کا خیال رکھو،
جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اسی حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر گندم سے ادا کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے 260 روپے، اور اگر جو سے ادا کرتا ہے تو ایک آدمی کا بنتا ہے 950 روپے، اور اگر کھجور سے ادا کرتا ہے تو ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے 2100 روپے، اور اگر کشمش سے ادا کرتا ہے تو 3850 روپے بنتا ہے۔ اب میں بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ ذہن نشین فرمائیں۔ ایک تو آدمی اپنی حیثیت دیکھے کہ کیا میرے پاس کون سی حیثیت ہے۔ اگر سب سے اعلیٰ کشمش سے ادا کرنے کی حیثیت ہے تو میرے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ایک فرد کا 3850 روپے ہے، میں 4 آدمیوں کا حساب لگا کر یہ بھاری زیادہ بڑی رقم کا صدقۃ الفطر ادا کروں گا تو اس کا کیا فائدہ؟ کسی مسکین کے گھر کا چولہا جلے گا، کسی کی حاجت پوری ہوگی، کسی کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور نمبر 2 دوسرا کام یہ دیکھنا ہے کہ میں نے لغویات کتنی کی ہیں۔ لغویات تو کی ہیں بے شمار، فضول کام تو کیے ہیں بہت، جھوٹ تو بولے ہیں بے حساب، اور لیکن فطرانہ سب سے سستا والا، سب سے کم والا فطرانہ، یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو میں نے عرض کیا کہ 2 بنیادیں ہیں، جب 2 بنیادوں کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر آدمی کمی کی طرف نہیں جائے گا، پھر زیادتی ہی کی طرف جائے گا، اضافے ہی کی طرف جائے گا۔ اور اللہ کے پاس جو گیا ہوا مال ہے، میں رات کو بھی بات عرض کر رہا تھا، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ اللہ کے یہاں تو قرض ہے، اللہ تو تمہیں واپس لوٹائے گا، اللہ پاک اس دنیا میں اس کا تمہیں بدلہ دے گا، اس دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو اس کا صلہ اور بدلہ لازماً تمہیں عطا کرے گا ہی، آخرت میں تو تمہیں بدلہ ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ روزوں کی جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتے رہیں اور محنت اور بڑھا دیں، جو چند دن رہ گئے ہیں ان چند دنوں میں اپنی محنت میں اضافہ کر دیں، جو اب تک گناہ نہیں چھوٹ سکے ابھی بھی وقت ہے، اس وقت نیت کر لیں کہ اللہ میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ نیت کرتے ہیں بھائی، اللہ اکبر، پونے گھنٹے سے تو میں بول رہا ہوں بھائی، آپ تو نہیں بول رہے، تو نیت تو صحیح طرح سے کر لو، اتنا کہہ دو کہ انشاءاللہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میں گناہ چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں، اے اللہ جو میں نے گناہ کیے اس پر میں شرمندہ ہوں، اے اللہ جو مجھ سے ہو گیا میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ میں آج عزم کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بیٹھنا قبول فرمائے۔